إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا بعض علماء کرام حدیث ثقلین جو کہ متواتر حدیث سمجھی جاتی ہے اور اس میں جو تمسک کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب تک قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے. یہ بعض نے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن سے تمسک کا اور مطلب لیا جائے اور اہل بیت سے تمسک کا اور مطلب لیا جائے. قرآن سے تمسک کا مطلب قرآن پر عمل کرنا اور اپنا عقیدہ اور اپنے عبادات معاملات کا طریقہ قرآن سے لیا جائے, اور اہل بیت سے تمسک کا مطلب ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے, اہل بیت کا احترام کیا جائے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں آپ نے حدیث ثقلین بیان فرمائی ہے مسلمانوں کے سامنے, وہاں مختلف مواقع پر آپ نے اشارتاً کنایتاً بتایا بھی ہے کہ تمسک کا مطلب ان سے محبت نہیں ہے بلکہ ان کی اقتداء ہے, ان کی پیروی ہے, یعنی ان سے دین لے کر عمل کرنا ہے, ان سے دین لے کر اس کو بالائے طاق رکھنا نہیں ہے. بھئی علی نے یہ فرمایا ہے, نماز کا یہ طریقہ بتایا, حج کا یہ طریقہ بتایا ہے, وہ اس طریقے کو علی سے لینے کے بعد پھر اس پر عمل کرنا ہے. کمزوری مسلمانوں کی یہ ہے کہ مثلا مسلمان باقی اہل سنت حضرات اہل بیت سے اپنا دین نہیں لیتے. ہماری اکثریت دین اہل بیت سے لینے کے قائل ہے. رسول خدا نے فرمایا اپنا دین اہل بیت سے لو, لیکن لینا اور لے کر پھر اس پر عمل کرنا ہے, اس مرحلے میں جو ہے نا وہ کمزوری دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. آپ یقیناً ان کا نام سنا ہوگا, بریگیڈیئر ڈاکٹر سکندر ملک ہوتے تھے, انتہائی نیک پرہیزگار آدمی تھے. بہرحال قتل ہو گئے اور ایک ساتھ وہ ان کی اہلیہ اور 2 بیٹیاں, وہ کیس ہو گیا تھا کہ ان کے اپنے بیٹے نے والدین اور 2 بہنوں کو قتل کیا. بہرحال موتنے کا آدمی تھے. میں ایک دفعہ سڑکی میں مجلس تھی, مجلس کے بعد دعا زیارت سے فارغ ہونے کے بعد وہ کہنے لگے آصاحب یہ آپ مجالس میں نہ کبھی کبھی کوئی یہ پنجابی کا جملہ بول دیتے ہیں, وہ بڑا جچتا ہے. آج بھی آتے وقت میں نے ایک گاڑی کے پیچھے ایک پنجابی کا جملہ پڑھا ہے, اس کو بھی نوٹ کریں, کام آئے گا. میں نے کہا کیا پڑھا ہے؟ کہا لکھا ہوا تھا سر کے جاؤں کم نہ ہو. یہ جو ہے نا صدقے جانے کے لیے تیار ہے, یہ جو ہے نا یہ صدقے جاواں سے کم نہ ہوا. ادھر دین کو اہل بیت سے لیا نہیں جاتا, ادھر دین کو اہل بیت سے لیا جاتا ہے. عقیدے کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا نے اہل بیت سے دین لے کر اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے. بھائی صرف محبت کافی نہیں, احترام کافی نہیں ہے, لیکن لے کے اس کو بالائے طاق جو ہے نا وہ رکھ دیا جاتا ہے, اس پر عمل نہیں کیا جاتا. آج اسی حوالے سے کہ آپ نے اہل بیت خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں کہ بھئی دین کو علی سے لو, اس حقیقت کو ایک انتہائی پیاری مثال کی صورت میں آپ نے سمجھایا. فرمایا یہ مناقب خوارزمی ہے, یہ اہل سنت کی کتاب ہے. اچھا جی, اسی طرح تاریخ ابن عساکر, اس نے حضرت علی کی مفصل تاریخ لکھی ہے, امام حسن اور امام حسین کی بھی مفصل تاریخ لکھی ہے, اور اس کے اندر وہ انہوں نے امام حسین سے متعلق جو حصہ ہے اس میں وہ لوہے اور مرثیے ذکر کیے ہیں جو جنات نے امام علیہ السلام کا جو ہے نا وہ لکھے ہیں. اور اسی کے اندر یہ لکھا ہوا, یہ ملعون جب یہ اہل بیت اطہار کے
وہ سرحائی مبارک کو لے کے گئے تو راستے میں ایک جگہ رکے، ایک کونے میں ان سرحائی مبارک کو رکھا، دوسرے کونے میں خود شراب نوشی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران ایک دیوار پر ایک ہاتھ نمودار ہوا اور یہ شعر لکھ دیا، فَتَرْجُو أُمَّةٌ قَتَلَتْ حُسَيْنًا شَفَاعَةَ جَدِّهِ یوم الحساب۔ کیا نبی کی وہ امت بھی نبی کی شفاعت کی امیدوار ہے جس نے اسی نبی کے نواسے کو قتل کیا؟ فلا واللہ لیس لہم شفیع، نہیں، ہرگز نہیں، ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔ وہم یوم القیامت فی العذاب، روز قیامت یہ دردناک عذاب۔ لوگ آگے بڑھے، بھائی اس ہاتھ کو قابو کریں، وہ ایک قدرت کا جو ہے نا وہ ایک اشارہ تھا، وہ کہاں پکڑائی دے سکتا تھا۔ شعر یہ ابن عساکر نے لکھا ہے، جو اہل سنت کے بہت بڑے مفکر ہیں، اور وہ فرمان ان حضرت کا یہ ہے، مثل علی فیکم، بعض نسخوں میں فیکم ہے، بعض نسخوں میں مثل علی فی ہذہ الامہ، تم میں یا بعد میں اس امت میں علی کی مثال خانہ کعبہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ کی ہے، کمثل الکعبہ النظر الیہا عبادہ، جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے، والحج الیہا فریضہ، یہ دونوں میں نا، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور حضرت علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت۔ ایک یہ شباہت ہے، یعنی ایک مشابہت جو علی اور کعبہ میں مشترک ایک کمال ہے، وہ ایک جس طرح خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، وہاں ہے کہ 100 روایت پتہ نہیں 120 یا 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 60 جو ہے نا وہ طواف کرنے والوں پر، اور پتہ نہیں بہرحال یہ کہ 20 جو ہے نا 20 ان لوگوں کے لیے ہے رحمتیں جو مسجد الحرام میں بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کرتے، صرف خانہ کعبہ کی بلڈنگ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مومن کو بھی دیکھنا ہے۔ دوسرے میں ابن اسیر اسود الغابہ، یہ تو کوئی ان کا انکار ہی نہیں کر سکتا نا، اسود الغابہ ابن کثیر کی اسود الغابہ فی معرفت الصحابہ، یہاں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 31 ہے۔ ٹوٹل جلدیں پتہ نہیں کتنی ہیں، میں نے پورا مطالعہ نہیں کیا، لیکن کم سے کم 4 ہے۔ جی جلد نمبر 4 کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 4 ہے، 5 بھی ہو سکتی جلدیں۔ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 21 میں یہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول خدا نے فرمایا، امیر المومنین سے مخاطب ہو کے فرمایا، انت بمنزلۃ الکعبہ تؤتی ولا تاتی، کتنی پیاری تعبیر ہے۔ ہاں تھوڑی سی بھی جو ہے نا وہ انسان عقل رکھتا ہو، ضمیر وجدان سمجھ سکتا ہے کہ رسول خدا کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ تو کعبہ کی طرح ہے، توتا ولا تاتی، کعبہ کی طرف جایا جاتا ہے، کعبہ کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا۔ کیا کثر چھوڑی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ توتا کعبہ کی طرف جایا جاتا ہے، ولا تاتی، یہ دیکھیں آگے، فَإِنْ أَتَاكَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ فَسَلَّمُوهَا إِلَيْكَ، اگر یہ قوم یعنی میری اس دنیا سے تیرے پاس آتی ہے، وَسَلَّمُوهَا إِلَيْكَ، یہ آگے لکھا یعنی الخلافت، خلافت کو اگر تیرے سپرد کر دیتے ہیں، تجھے خلیفہ مانتے ہیں، تو فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، اس کو قبول کر لے، حکومت کو قبول کر لے، اور جو ہے نا وہ لوگوں سے مثلا وہ بیعت لے لے۔ وَإِن لَمْ يَأْتُوكَ، اگر یہ تیرے پاس نہیں آتے، فَلَا تَأْتِهِمْ حَتَّى يَأْتُوكَ، تم نے ان کے پاس نہیں جانا جب تک یہ چل کے تیرے پاس۔ سبحان اللہ، مولانا نے ایسے ہی کیا، یہ ایسے ہی کیا ہے نا، ایسے ہی کیا ہے۔ اچھا جی، یہ حکیم ترمذی اس کو نقل کرنے کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں، فَاتَّضَحَ مِنْهُ، رسول خدا کی اس فرمان سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ ان ذالک، یعنی جلوسہ فی بیتہ،
یہ امیر المومنین کا 25 سال گھر میں جو آپ کی گوش نشینی تھی، کان منہ اشارت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول خدا کی اشارہ اور ہدایت کی روشنی میں آپ نے یہ کام کیا تھا. لا لخوف ولا لعجز، نہ کسی خوف کی وجہ سے، نہ عاجزی اور نہ توانی کی وجہ سے. یہ رسول خدا کا فرمان تھا، آپ اس پر عمل کیا ہے. یعنی آگے لکھا ہے اے اذا اعرض الناس عنہ، اگر لوگ علی سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی کر دیتے ہیں، علی کو چھوڑ دیتے ہیں، وَلَمْ يَأْتَمِرُوا بِأَمْرِهِ، اور وہ امیر المومنین کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، كَانُوا هُمُ الْمُقَصِّرِينَ، یہ مقصر شمار ہوں گے، یہ مقصر ہوں گے، یہ جو ہے نا وہ کوتاہی کریں گے. لَا تَقْصِرْ مِنْهُ، یہ علی اگر بیٹھا رہتا ہے تو پھر علی نے کوئی اپنے فرض کی ادائیگی میں کوئی تقصیر اور کوتاہی نہیں کی. کوتاہی انہوں نے نہیں کی جو چل کے علی کے پاس نہیں گئے. کما لو آرد الناس عن الکعبہ، جس طرح لوگ اگر کعبہ کے پاس نہیں جاتے تو کعبہ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اچھا بھائی تم بیٹھے رہو، میں تمہارے ملک میں آتا ہوں وہاں وہ طواف کرنا. کما ان الکعبۃ، جیا اگر لوگ کعبہ سے اعتراض کریں، ولم یقصدوها، کعبہ کا رخ نہ کریں، یا بل استدبروها، کعبہ کی طرف پشت اگر کرتے ہیں، فذلک لا یضرها، یہ کعبہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ولا ينزل من قدرها، اور نہ کعبہ کی قدر منزلت میں کوئی کمی آئے گی اگر لوگ اس کے پاس نہیں جاتے. اسی طرح اگر لوگ علی کے پاس نہیں جاتے، نہ علی کی شان میں کمی آتی ہے، نہ وہ خداداد مقام وہ علی سے چھنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے علی کو دیا تھا. اچھا ایک اور نقطہ کی طرف اشارہ کروں آخر میں، مجھے یاد ہے میں نے عرض کیا تھا، یہ بہت ساری روایات میں انت خلیفتی بعدی کا لفظ ہوا ہے. انت خلیفتی بعدی، تو میرے بعد خلیفہ ہوگا. اچھا اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یعنی رسول کے فوراً بعد پہلے نمبر پر خلیفہ مانو وہ بھی ہے تو میرے بعد خلیفہ ہے، جو دوسرے نمبر پر ہے وہ بھی ہے، چوتھے نمبر پر بھی اگر مانا ہے تو ہم نے اس حدیث کے پر جو ہے نا وہ عمل کیا ہے. مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا یہ جو درختوں کے نیچے چھائی میں بیٹھ کے نائی حجامت کرتے ہیں نا، اس سے پوچھو کہ رسول نے فرمایا ہے تو میرے بعد خلیفہ ہے، یہ چوتھے کو بھی شامل ہوتا ہے یا صرف پہلے کو شامل ہوتا ہے؟ وہ بھی کہے گا میرے بعد کا مطلب یعنی بلا فصل بلا فاصل. کتنی تحریف ہے کہ بھئی علی کو پہلا مانو تو بھی حدیث پر عمل کیا ہے ہم نے، اور آخر میں مانو تو بھی ہم نے حدیث پر عمل کیا ہے. لفظ سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ میرے بعد بلا فاصلہ خلیفہ ہے، یہ نہیں کہ چوتھے نمبر پر عمل ان کو خلیفہ مان کے کہو کہ اچھا بھائی ہم نے رسول کی حدیث پر عمل کیا ہے. یہاں آپ نے فرمایا ہے انت خلیفتی بعدی، تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، تو میرے بعد میرا وصی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس نعمت عظما پر تا حیات ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.